السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری چوتھی کلاس ہے جس میں ہم وزٹر کی کوالٹیز کے حوالے سے لسننگ اسکلز کے اوپر بات کریں گے، اور صرف اس کو سننے اور سمجھنے کی نہیں بلکہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور نیت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لسننگ اسکلز جو ہیں عمومی طور پہ اس کے اوپر نہ بات کہی جاتی ہے، نہ اس کے اوپر اتنا فوکس یا اتنی توجہ دی جاتی ہے، نہ اس کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت زیادہ مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ اسکل بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے کسی کی بات کے اصل مقصد کو سمجھنے میں، اس کی بات کے اصل معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں لسننگ اسکل ہی سب سے زیادہ بنیادی اور مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اس کے اوپر کچھ پڑھا یا سنا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی پریکٹس بھی نہیں ہوتی۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں اسکل کا تو پھر پریکٹس کیسے ہوگی؟ اور جب پریکٹس نہیں ہوگی تو پھر ہم اچھے طریقے سے کسی کی بات کو سن بھی نہیں پائیں گے۔ کوالٹی لسننگ تبھی ہوگی جب ہمارے پاس لسننگ کی سکلز ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز، لسن کیئرفلی، کہ جو بندہ گفتگو کر رہا ہے، جس کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، جو اپنا موقف بیان کر رہا ہے، جو اپنی بات آپ کے سامنے، اپنے پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کی بات کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس کو ایسا محسوس ہو کہ اس وقت صرف آپ اسی کی بات کو سن رہے ہیں اور ڈوب کے سن رہے ہیں۔ اس کو ایسا فیل ہو، ایسا فیل جائے، ایسی ویو جائے، اور یہ تبھی جائے گی جب آپ سن رہے ہوں گے اور سارا فوکس اس کی اور توجہ اس کی طرف ہوگی، تبھی اس کو ایسی فیل جائے گی۔ تو اس سے وہ اس کے اوپر امپریشن تو اچھا جائے گا ہی، لیکن وہ آپ کے ساتھ بات کرنے میں آپ کی اس رویے کی وجہ سے آپ کو فیڈ بیک جو دے گا، جس مقصد کے لیے آپ گئے، وہ بھی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کا پورا ہو جائے گا۔ کہ اس کی بات کو اہمیت دینا، دراصل اس کو اہمیت دینا ہے، اس کی بات کو توجہ سے سننا، دراصل اس کو توجہ دینا ہے۔ تو اس لیے بہت توجہ سے بات کو سنیں، اور جب وہ بات کر رہا ہو تو دوران گفتگو اس کو ٹوکے نہیں، روکے نہیں، انٹرپٹ نہ کریں، بلکہ اس کوئی بات ایسی ہے جس کی آپ مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، جس کی آپ ایکسپلینیشن لینا چاہتے ہیں، جس کی آپ اس سے جسٹیفیکیشن لینا چاہتے ہیں، ان پوائنٹس کو آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اور اس کی گفتگو میں سے کچھ پوائنٹس کو اگر نوٹ کریں گے، لکھیں گے، اس کا بھی اچھا تاثر جائے گا اس کے اوپر۔ اور جب وہ اپنی بات کو مکمل کر لے تو پھر آپ ان پوائنٹس کو اس کے سامنے ڈسکس کریں، اس کے ساتھ اس کے سامنے رکھیں ان پوائنٹس کو، جس کی آپ کو مزید وضاحت چاہیے، تفصیل یا سمجھنا چاہتے ہیں جن پوائنٹس کو۔ تو یہ ایک پروفیشنل طریقہ ہے۔ کیپ آئی کانٹیکٹ ڈیورنگ ڈسکشن۔ اچھا، آئی کانٹیکٹ جو رکھنا ہے آپ نے ڈیورنگ ڈسکشن، جب وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو عمومی طور پہ میں دیکھا، ایسا آبزرو کیا، محسوس کیا ہے کہ ہم اپنے باڈی لینگویج کو اس کی طرف اگر رکھتے بھی ہیں تو اکثر ہم اپنی آنکھوں کا جو آئی کانٹیکٹ ہے، اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے، اور ہم ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کی موومنٹ ہماری رائٹ لیفٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی
اس چیز کی علامت ہے کہ ہمارا اس کے اوپر فوکس نہیں، اس کی بات کو ہم نہیں سن پا رہے. جب آنکھوں کی ہماری موومنٹ چینج ہوگی تو ہمارا فوکس بھی چینج ہو جائے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی چینج ہو جائے گا. اس لیے آئی کانٹیکٹ بھی رکھیں، اور فیسنگ ایکسپریشنس کو چینج کرنا بھی ضروری ہے. اس کی بات اور الفاظ اور سچویشن کے اکارڈنگلی، کہ جیسی وہ گفتگو کر رہا ہے اس کے مطابق آپ کے فیسنگ ایکسپریشنس چینج ہونے چاہیے. اگر کوئی سیڈ نیوز ہے یا اگر کوئی فنی بات ہے، جیسی گفتگو ہے اس کے مطابق آپ کے فیسنگ ایکسپریشنس چینج ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کے فیسنگ ایکسپریشنس ایک جیسے ہی رہیں اس کی ٹوٹل گفتگو میں، اور ہر طرح کا اتار چڑھاؤ، اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں، لیکن آپ کے فیسنگ ایکسپریشنس ایک جیسے رہیں. یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو فیسنگ ایکسپریشنس چینج ہونے چاہیے بات کے مطابق، الفاظ کے مطابق. میں ایک جگہ پر گیا بھائی سے، ایک سینئر تھے، ان سے ملاقات سے پہلے ان کا ایک روب، ان کی پرسنالٹی کا ایک دبدبہ تھا، روب تھا. لیکن جب میں نے ان سے گفتگو کی تو میری گفتگو کے دوران انہوں نے موبائل استعمال کرنا شروع کر دیا. تو ان کے اس عمل سے ان کا وہ جو ایک میرے اوپر ایک ان کی پرسنالٹی کا ایک روب تھا، اور جو میں ایک سمجھ رہا تھا، وہ ان کے صرف اس ایک عمل سے ختم ہو گیا کہ آپ کو لسننگ سکلز ہی آپ کے پاس نہیں ہے. کسی کو سننا کیسے ہے، اس کے ایٹیکیٹس اور آداب کیا ہیں، وہی آپ کے پاس نہیں. یہ تو بیسک چیز ہے. تو اس لیے موبائل کا استعمال جب کوئی گفتگو کر رہا ہو تو یہ اگلے کو تکلیف دینے کا سبب بنتا ہے، پنچ کرتا ہے. تو اس لیے موبائل کا ہرگز استعمال نہیں ہونا چاہیے. موبائل آپ کی پاکٹ میں باہر بھی نہیں نکالنا چاہیے، پاکٹ میں رہے آپ. اور جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو گفتگو کے دوران آپ کے سامنے یا آپ کے رائٹ یا آپ کے لیفٹ کوئی اور کچھ اور افراد بھی اگر بیٹھے ہیں، تب بھی آپ نے فوکس اپنا اسی بندے کے اوپر رکھنا ہے جو کہ مین بندہ ہے، جو کہ مین فرد ہے، جس سے آپ بات ڈائلاگ کر رہے ہیں، جو آپ سے سوال کر رہے ہیں یا آپ اس سے سوال کر رہے ہیں، یا جو آپ کی بات کا جواب دے رہے ہیں. آپ نے فوکس اس کی طرف رکھنا ہے، رائٹ اور لیفٹ نہیں دیکھنا. چاہے افراد بیٹھے ہوئے ان کو بھی نہیں دیکھنا. آپ جس سے گفتگو کر رہے ہیں بس فوکس اسی کی طرف رہنا چاہیے، چہرہ اسی کی طرف، آئی کانٹیکٹ اسی کی طرف. ہیو پازیٹیو باڈی پوسچر while listening. جب آپ گفتگو سن رہے ہوں تو آپ کا باڈی لینگویج، جیسے فیسنگ ایکسپریشنز آپ کے چینج ہوں گے تو آپ کی باڈی لینگویج میں بھی کچھ نہ کچھ موومنٹ تو آئے گی. تو یہ موومنٹ بھی اکارڈنگ ٹو سچویشن یا اکارڈنگ ٹو اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. پازیٹیو بات چل رہی ہے تو اس کے مطابق، اور اگر کوئی ایسی سیڈ نیوز چل رہی ہے تو اس کے مطابق. اور باڈی پوسچر آپ کا نہ زیادہ ہی ریلیکس ہو اور نہ ایسا ہو کہ آپ ایسا فیل ہو گیا کوئی یہ تو بہت زیادہ اکڑا ہوا بندہ ہے، اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور چوڑا ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اس طرح کا بھی فیل نہ ہو، بہت زیادہ ریلیکس بھی فیل نہ ہو، ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بھی نہ آپ بیٹھے ہوں. تو بالکل ایک نارمل انداز میں آپ بیٹھے ہوں جس سے اگلے کو یہ اندازہ ہو کہ یہ اگر میرے سے بات کر رہا ہے یا میری بات سن رہا ہے تو یہ ایک پروفیشنل لک آپ کا اور پروفیشنل ایٹیٹیوڈ اور پروفیشنل باڈی لینگویج آپ کی جا رہی ہو اگلے بندے کی طرف. ڈونٹ ہیو این ایٹیبل.
while talking to someone. تو جب آپ گفتگو کر رہے ہوں لازمی آپ کے منہ میں ببل یا سپاری یا ایسی کوئی بھی چیز کھانے والی نہ ہو، کیونکہ یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، پروفیشنلزم کے خلاف ہے، جو کہ بہت برا ایک امپیکٹ کریٹ کرے گی دوسرے شخص کے اوپر آپ کے متعلق. اس لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ آپ اس کو اس انداز میں سمجھ لیں کہ اگر کوئی آپ سے گفتگو کر رہا ہے اور وہ ببل یا سپاری یا پان اس کے منہ میں ہے اور وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ آپ پسند نہیں کرتے. تو جب آپ پسند نہیں کرتے تو پھر کوئی دوسرا آپ کے اس عمل یا ایکٹ کو کیسے پسند کرے گا؟ تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے. Try to conclude result of the person whom you are talking. اچھا، بہت اہم بات کہ جو بندہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، جو اس نے الفاظ استعمال کیے، جو اس نے اسٹیٹمنٹس استعمال کی اور جو اس نے ورڈز استعمال کیے اور جو اس کی باڈی لینگویج ہے، جو اس کی فیسنگ ایکسپریشنز ہیں، ان ساری چیزوں سے آپ پہلے سے ہی ایک اپنے مائنڈ میں رزلٹ، ایک پکچر بنانا شروع کر دیں کہ وہ اس ساری ہمارے پروسیس کو، اس ہمارے سارے عمل اور اس ہمارے سارے میٹنگ کو کس سائڈ پہ لے کے جا رہا ہے. یہ ساری اس کے الفاظ، باڈی لینگویج اور اس کے اوپر کوئی واقعہ یا کوئی بات سنانا، جس کے فیسنگ ایکسپریشنز، جس کے آئی کانٹیکٹ، یہ سب چیزیں کس سائڈ پہ جا رہی ہیں. تو آپ جب اینڈ رزلٹ اس سے نکالنا شروع کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے، آپ کا جو کسٹمر ہے، وہ کس سائڈ پہ لے کر جا رہا ہے. ہاں، اگر آپ کے مطلوبہ مقاصد کی طرف ہی جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اس سائڈ پہ نہیں جا رہا تو پھر آپ کے پاس بہت اچھا چانس ہوگا کہ آپ سچویشن کو کنٹرول کریں، ہینڈل کریں اور اس کو اپنے مقاصد کی طرف مولڈ کریں، ٹریک دیں، ڈائیورٹ کریں. اور اس کے لیے آپ کے پاس بھی ٹائم بھی مختصر ہی ہوگا اور چانس بھی آپ کے پاس نکل آئے گا اگر آپ نے پہلے سے اس کو اس کے الفاظ سے رزلٹ جنریٹ کرنا شروع کر دیا، اس کے ایکشن سے، اس کی باڈی لینگویج سے رزلٹ جنریٹ کرنا شروع کر دیا. تو آپ کے پاس بہت اچھا موقع ایک مل جائے گا کہ آپ ایک اور ٹرائی کر دیں، اسی سیٹنگ میں ایک اور ٹرائی کر دیں. ورنہ تو ایک سیٹنگ میں ایک ہی ٹرائی ہوتا ہے کہ آپ گئے اور آپ نے بات کی اور یس اور نو ہو گیا. لیکن اگر آپ نے یہ کام شروع کیا کہ پہلے سے رزلٹ جنریٹ کرنا شروع کر دیا، اپنے مائنڈ میں سوچنا شروع کر دیا اس سے، تو اگر وہ ریجیکٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے اس پرپوزل کو، تو آپ اس کی ریجیکشن سے پہلے ایک ٹرائی اور کر سکتے ہیں اور وہ اس کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا. اور آپ ایک ہی اٹیمپٹ میں آپ نے 2 ٹرائز کی، ایک ہی میٹنگ میں آپ نے 2 اٹیمپٹس کی، 2 مرتبہ ٹرائی کیا. تو امید ہے کہ دوسرے ٹرائی میں وہ آپ آن بورڈ ہو جائے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو، آپ کے موقف پہ آ جائے. اور لاسٹ جو اس میں پوائنٹ ہے، گیو پراپر رسپانس ڈیورنگ ڈسکشن کے دوران پراپر رسپانس دینا. مطلب اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو فیسنگ ایکسپریشن جب آپ چینج کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک رسپانس ہے، باڈی لینگویج آپ چینج کر رہے ہیں یہ بھی ایک رسپانس ہے، آئی کانٹیکٹ آپ نے رکھا ہوا یہ بھی ایک رسپانس ہے، اور ایک رسپانس یہ بھی ہے کہ اس کی بات کی آپ تائید کر رہے ہیں. پازیٹیو بات ہے تو سر ہلا کے یس کہہ کے جو الفاظ اس وقت موقع کے مناسبت سے اس کی بات کی تائید کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، ان الفاظ کا استعمال کر کے یا ہاں یا نہ میں سر ہلا کے اس کی تائید میں اس وقت جو بھی انداز استعمال کرنا چاہیے وہ استعمال کریں گے. تو یہ بھی پراپر ایک اس کو
فیڈ بیک ہے اس کی بات کا، اس کی گفتگو کا پراپر ایک رسپانس ہوگا جو کہ ایک اچھا امپیکٹ کریٹ کرے گا آپ کا۔ اس کے بعد اگلی جو کوالٹی ہے وزٹر کی ایٹیکیٹس، اور اس میں یہ چند بیسک پوائنٹس ہیں، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو یہ بھی ہمارے مقصد کو اچیو کرنے میں ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی چیز، کہ رسپیکٹ، آپ رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی، رسپیکٹ دیں گے تو رسپیکٹ ملے گی۔ آپ جس انداز میں اس سے گفتگو کریں گے اسی انداز میں آپ کو فیڈ بیک ملے گا۔ ایکشن کا ریئیکشن ہے، اور رسپیکٹ دینے سے فوراً ہی رسپیکٹ ملتی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ یا بہت لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ رسپیکٹ دی ہے، فوراً رسپیکٹ ہے۔ یہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، شارٹ ٹائم، کہ آپ نے کسی سے ملاقات کی اور اس کو رسپیکٹ دی تو وہ بھی آپ کو فوری طور پر رسپیکٹ دے گا۔ یہ نہیں کہ وہ 2 3 4 ملاقاتوں کے بعد آپ کو رسپیکٹ دینا شروع کرے گا۔ تو اس لیے جس سے بھی ملاقات کریں اس کو رسپیکٹ دیں، اور رسپیکٹ آپ کے الفاظ، آپ کی باڈی لینگویج سے اگلے بندے کو مل جاتی ہے، آئیڈیا ہو جاتا ہے، انداز پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ بھی رسپیکٹ ہے کہ جو آپ نے اس سے ٹائم لیا تھا میٹنگ سے پہلے، یا جو آپ نے اس کو ٹائم کا کہا تھا میٹنگ شروع ہونے سے پہلے، آپ نے ٹائم لے لیا کہ بھئی آپ، میرے پاس کتنا ٹائم ہے آپ کے گفتگو کے لیے، آپ کے پاس، تو میرے پاس کتنا ٹائم ہے یا آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے۔ آپ نے ٹائم لے لیا پہلے بات کرنے سے پہلے کہ مجھے ٹائم بتا دیں میں کتنے وقت میں اپنی بات کو مکمل کروں، یا آپ اگر ریفرنس وزٹ تھا تو آپ نے پہلے جانے سے فون کال کیا اور ان سے ٹائم لیا۔ تو ٹائم لے کر ٹائم پر پہنچنا، یا ٹائم لے کر ٹائم پر گفتگو کو مکمل کرنا، یہ بھی اس کو رسپیکٹ دینا ہے۔ اور مختلف فیز آ سکتے ہیں آپ کی اس ڈسکشن اور اس میٹنگ میں جس میں آپ کو اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایمرجنسی اس کو کال آ گئی ہے تو وہ ایکسکیوز کرتا ہے، تو آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے اور وہاں پر اس کو اجازت دینی چاہیے کہ لازمی فون کو سن لیں۔ یہ بھی ایک رسپیکٹ۔ اس کا کوئی گیسٹ آ جاتا ہے تو اس وقت آپ خاموش ہو گئے اور آپ نے بات کو وہاں پہ ختم کیا یا روک دیے، تو یہ بھی ایک رسپیکٹ ہے۔ تو ڈفرینٹ فیز آتے ہیں اس میٹنگ کے درمیان بھی، جس میں آپ نے اس چیز کو آبزرو کرنا ہے اور اپنے کلائنٹ کو لازمی رسپیکٹ دینی ہے۔ کوئی بھی ایسا پوائنٹ یا موقع آپ نے نہیں جانے دینا جو بغیر رسپیکٹ کے گزر جائے۔ کوشش ہی کریں کہ ہر موقع پہ آپ ان کو رسپیکٹ دیں، ان کو ویلیو دیں، ان کو ویٹیج دیں۔ اور دراصل یہ ساری چیزیں آپ کے مقصد کو مکمل کرنے میں آپ کو ہیلپ کریں گی۔ ایسے ہی ٹون آف وائس، کہ وائس کی آپ کی جو ٹون ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ اونچی کہ پورے کمرے یا پوری کلاس یا پورے اس آفس میں آپ کی ہی آواز ہو، نہ اتنی دھیمی اور کم آواز کہ اس کو دوبارہ آپ سے اسے معذرت کرنی پڑے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ بتائیں آپ نے کیا کہا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو میانہ روی ہے کہ نہ زیادہ اونچی ہو نہ کم ہو، اور آپ اس سے گفتگو کریں اور وہ آپ کی بات کو آسانی سے سمجھ اور سن لیں۔ ایسے ہی ڈائننگ ایٹیکیٹس کے آپ جب میٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے پانی یا جوس یا بوٹل یا چائے یا کوئی بھی چیز پیش کی جاتی ہے، تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، ڈائننگ ایٹیکیٹس بھی آپ کو آنے چاہیے۔ اگر بوتل ہے تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں۔ چائے آئی ہے، قہوہ آیا ہے اور ٹی بیگ ہے اس کے اندر، تو اس کو نکالنا کیسے ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے،
اگر شوگر آئی ہے تو اس کو کیسے آپ نے ڈال کے مکس کر کے چمچ کو کیسے رکھنا ہے، اور اگر بسکٹ یا کوئی فروٹ آیا ہے تو اس کو استعمال اور یوز کیسے کرنا ہے، ڈائننگ ایٹیکیٹس یہ بھی ہمیں سیکھنے چاہیے اور یہ بھی ہمیں آنے چاہیے. اور یہ میرے خیال سے اتنے مشکل نہیں ہے، ایک دو نشستوں میں ہی، ایک دو سٹنگس میں ہی آپ کسی ایکسپرٹ سے ان کو آسانی سے سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں، جو کہ بہت اچھا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. اور نیور بی لیٹ، کہ آپ نے اگر ان سے ٹائم لیا ہے ملاقات کا، میٹنگ کا ٹائم لیا، تو جو ٹائم لیا اس ٹائم میں آپ کا پہنچنا ضروری ہے. اس ٹائم میں آپ لازمی پہنچیں، یہ ٹائم پہ پہنچنا بھی، اس کو رسپیکٹ دینا، اس کو ویلیو دینا. اور اگر آپ نے میٹنگ شروع ہونے سے پہلے گفتگو کے لیے 5 منٹ لیے تو پھر 5 منٹ میں آپ بات کو مکمل کریں، بلکہ ابھی کوشش ہونی چاہیے 5 منٹ سے پہلے ہی آپ کی بات مکمل ہو جائے. جتنا اس نے ٹائم دیا اس ٹائم میں بات کو مکمل کرنا، یہ اس کو ویلیو دینا ہے، اور آپ کے مقصد کو یہ اسسٹ کرے گا، اور اس کی نظر میں آپ کی ویلیو، آپ کی آرگنائزیشن ادارے کی ویلیو بڑھے گی، اور اس سے ٹائم لینا، سیشن لینا، پرمیشن لینا آسان ہو جائے گا. ایک پروفیشنل آپ کی طرف سے ایٹیٹیوڈ جائے گا اس کی طرف، اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو. باقی چیزیں انشاءاللہ جو رہ گئی ہیں وہ ہم اپنے اگلے سیشن میں دیکھیں گے.